توحید اسلام کا پہلا رکن ہے اور یہ اسلام کی بنیاد ہے، اور توحید اس بات کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت، اس کی قدرت اور اس کی صفات کے اندر کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا، اور جو یہ کام کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہے، اور ایسے کام کرنے والے کو مشرک اور ایسے کام کو شرک کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ کام اتنا ناپسند ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہے معاف کر دیں گے لیکن شرک کو معاف نہیں کریں گے۔ تو اگر ہم ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو دیکھیں، ان کی زندگی کو اسٹڈی کریں، تو ہم اس بات کو سمجھ لیں گے کہ اگر کوئی شخص اپنی عقل کا استعمال کرے، غور و فکر کرے، تو وہ بہت آسانی سے اس نتیجے پر پہنچ سکتا ہے کہ اللہ کی ذات ہے جو اس پورے کائنات کے نظام کو چلا رہی ہے، اور وہ ایک واحد ذات ہے اور اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام جب ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے والد، ان کی بستی کے لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ انہوں نے جا کر بتوں کو دیکھا تو انہوں نے دیکھا کہ نہ یہ بت کسی کی بات سنتے ہیں، نہ ہی کسی بات کا جواب دیتے ہیں، اور اگر ان بتوں کو کوئی کچھ کر بھی دے، مار بھی دے، تو یہ کچھ نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود مجبور ہیں۔ ان بتوں کے بعد جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اطراف میں ارد گرد غور کیا تو انہوں نے دیکھا کہ ستارے ہیں۔ انہوں نے ستاروں پہ غور کیا تو انہوں نے کہا ستارے تو ڈوب جاتے ہیں، یہ میرے خدا نہیں ہو سکتے۔ پھر انہوں نے چاند کی طرف دیکھا کہ چاند بڑا روشن ہے، بڑی روشنی دیتا ہے، لیکن یہ چاند بھی ڈوب جاتا ہے۔ پھر انہوں نے سورج کی طرف دیکھا اور کہا کہ ھذا اکبر، یہ تو بہت بڑا ہے، یہ میرا خدا ہو سکتا ہے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ سورج بھی ڈوب جاتا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا خدا نہیں ہو سکتا، اور پھر اس نتیجے پہ پہنچے کہ انہوں نے کہا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں تو اپنا رخ اس ذات کی طرف کرتا ہوں جس سے آسمانوں اور زمین کو تخلیق فرمایا ہے، اور میں اس کی ذات میں کسی قسم کا شرک کرنے والا نہیں۔ انسان اگر اپنے اطراف میں، اپنے آس پاس غور و فکر کرے، اپنی عقل کو استعمال کرے، تو وہ اس نتیجے پہ آرام سے پہنچ سکتا ہے کہ اتنا بڑا سسٹم خود سے خود نہیں چل سکتا، یقیناً اس کو چلانے والی کوئی ذات ہے جو اس تمام چیزوں سے بڑھ کر ہے، اور وہ ایک ایسی ذات ہے کہ جو اکیلی ذات ہے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں جس جگہ ایک سے زیادہ ڈیسیژن میکر ہوتے ہیں وہاں پہ جھگڑا ہو جاتا ہے، وہاں پہ آپس میں پرابلم شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ الصمد ہے، اللہ واحد ہے، اللہ احد ہے، ان کے علاوہ کوئی ہمارا رب نہیں ہے۔ تو انسان جب اپنی عقل کو استعمال کرے اور غور و فکر کرے تو انسان اللہ تعالیٰ کی توحید کو بڑے آسانی سے پہچان سکتا ہے۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ کلمہ کہا اور اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے غور و فکر کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توحید کے بارے میں 5 مرتبہ قرآن کریم میں سرٹیفکیٹ نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، کہ ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں سے نہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں ہمارے لیے ایک بہت اہم لیسن یہ ہے کہ اگر انسان اپنی عقل کو استعمال کرے، غور و فکر کرے، تو بڑی آسانی سے پہچان سکتا ہے کہ اللہ ایک ایسی ذات ہے جو تمام مخلوقات سے بڑھ کر ہے، اور وہ ہم سب کا خالق ہے، اور ہمیں اسی کی عبادت کرنی چاہیے، اور اس کے علاوہ کسی کے آگے نہ سجدہ کرنا چاہیے، نہ کسی کے آگے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانی چاہیے، نہ کسی کے لیے قربانی کرنی چاہیے، بلکہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لے کر آنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔